بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ اور اس کے ہواری اور ان کے سہولت کار جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو ملک کی تو فکر اب رہی نہیں ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ ملک میں ایک انارکی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لاقانونیت آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، ہر وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے ان کی انا کو تسکین ملے۔ ایک وہ جو سسیلین مافیا گاڈ فادر جس کو لقب دیا تھا اس پاکستان کی سپریم کورٹ نے، جو سزا یافتہ ہے، جو یہاں سے 50 روپے کے بانڈ پیپر جو کہ جس کی گارنٹی لی تھی اس وقت موجودہ کرائم منسٹر جو ہے شہباز شریف، اس نے اپنے بھائی کی، اور اس پہ یہ بیماری کا بہانہ کر کے یہاں سے بھاگا تھا۔ آج اس کی بیٹی یہاں پہ کہتی ہے کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں اور اس کو لیول پلینگ فیلڈ اس کو فراہم کی جائے، جیسے کہ وہ کوئی بہت بڑا شہنشاہ تھا، وہ کوئی بہت بڑا اس نے بہت بڑے پاکستان میں تیر چلائے ہوں، لوگوں کو اس کی دودھ کی ندیاں بہا کے وہ یہاں سے گیا ہو۔ اس نے تو پورے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، 30 سال اس ملک کو لوٹا ہے۔ اس نے شریف مافیا جسے کہتے ہیں ابھی سسیلین مافیا اور گاڈ فادر، اور دوسرا وہ آصف زرداری جو اپنے دبئی میں اس وقت پڑا ہوا ہے، اس وقت اپنا ڈھونگ رچایا ہوا اس نے، کہ خبریں یہ اڑوائی جا رہی ہیں کہ وہ مر گیا، وہ علاج کرانے گیا ہے، کہ وہ بے ہوش ہے، کہ پتہ نہیں کومے میں ہے، اللہ جانے، وہ اس کی صحیح خبر سامنے نہیں آ رہی۔ اور پیپلز پارٹی کی ساری قیادت دبئی میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس الیکشن کرانے کے حق میں ہے صرف، اور وہ اس کو پتہ ہے کہ کل کو جو یہ گورنمنٹ جائے گی، اس وقت موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ، تو اس کے بعد جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس طرح پنجاب میں مسلط ہوئی ہے، اسی طرح دوسرے صوبوں میں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ مسلط ہوگی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اس حکومت کو پیچھے سے مانیٹر کریں گے۔ تو ان کا تو جو عیاشی اور جو چل رہی ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو لوٹ مار انہوں نے سندھ کے اندر مچائی ہوئی ہے، وہ سب ان کی جاتی رہے گی۔ تو یہ اپنی مفاد کی خاطر شاید کل کو پی ٹی آئی کے کیمپ میں نہ کے ساتھ نہ کھڑے ہو جائیں آ کے، اور وہ اس الیکشن کے حق میں ہے۔ نون لیگ کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پاس لٹانے کے لیے بھی اب کچھ نہیں رہا، ان کی تو سیاست دفن ہو چکی ہے۔ پنجاب کے اندر جو سروے کرائے گئے ہیں، وہ 71% عمران خان کی پاپولیشن اس وقت جو ہے، جو ذرائع نے سروے کیے ہیں، جو ذرائع سے رپورٹیں مل رہی ہیں، اس وقت پنجاب میں تو کلین سویپ نظر آ رہی ہے جو عمران خان کی ہے، اور پنجاب میں جس کی گورنمنٹ بنتی ہے وہ وفاق میں ظاہر ہے، اور اتنی اکثریت سے جو بنتی ہے گورنمنٹ، وہ پنجاب سے تو ظاہر ہے وفاق میں بھی اسی کی گورنمنٹ بنے گی۔ اچھا، حکومت جو موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، جو یہ شہباز شریف ٹولہ اور اس کا بھائی جو وہاں لندن میں بیٹھا ہے، یہ کوئی بھی الیکشن کرانے کے فیور میں نہیں ہے، اور نت نئے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دن سے جو سماعت سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے، اس کے آفٹر شاکس آنا شروع ہو چکے ہیں، اور اس کے تحت آج انہوں نے ایک عجلت میں ایک بل منظور کیا ہے جس میں سپریم کورٹ کے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہرحال وہ تو ابھی بڑی دیر کی بات ہے، وہ ابھی بل انہوں نے بھیجا ہے آگے کمیٹی میں، کمیٹی سے جائے گا، اور وہ اس بل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2/3 اکثریت سے کوئی بل اگر منظور کیا جاتا ہے، اس میں آئین میں کوئی ترمیم کی جاتی ہے، تو اس میں 2/3 اکثریت چاہیے۔ ان کے پاس تو اکثریت ہے ہی نہیں، یہ 2 سیٹوں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کل پیپلز پارٹی یا متحدہ نے بھی آج وارننگ دی ہے ان کو، تو یہ اگر الگ ہو جائیں تو یہ حکومت 1 گھنٹہ بھی نہیں چلے گی۔ تو وہ بل انہوں نے شب خون مارا ہے اب سپریم کورٹ کے اوپر، کیونکہ آنے والے اس میں تو قاضی فائز عیسیٰ ہیں نیکسٹ جو چیف جسٹس ہوں گے، تو انہوں نے ان کے لیے پابندیاں، ان کے ہاتھ پاؤں باندھے، ہائی کورٹ کے ہاتھ پاؤں باندھے، اور جو یہ امینڈمنٹ
کر کے لانا چاہ رہے ہیں، اس کو صرف اور صرف عدلیہ پہ بھی اپنا اثر و رسوخ جمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے تمام اختیارات، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کی خود اپنے فیصلوں پہ خود وہ عمل درآمد بھی کرائے گی، اور اس کے فیصلے اور جو امینڈمنٹ اور جو آئین اور قانون سپریم کورٹ کے حوالے سے وہ خود بنائے گی، چاہے وہ بینچ کے مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی مسئلہ بھی ہو۔ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اس کو پاورز ہیں سارے، یہ اب اس چیز سے خائف ہیں کہ یہ کسی بھی طریقے سے چیف جسٹس کا وہ فیصلہ جو کہ انہوں نے 2 ججوں نے جو پہلے بینچ بنا تھا 9 رکنی، اس میں وہ شامل تھے، انہوں نے اختلاف کیا تھا، یہ اسی 4 اور 2 اور 4 اور 3 کا گانا گا رہے ہیں جبکہ ان ججز میں سے ایک جو مندوخیل صاحب جو ہیں چیف جسٹس، جو جسٹس مندوخیل صاحب ہیں اور منصور، انہوں نے کل جو ایک 27 صفحات پہ مشتمل ایک اختلافی نوٹ جو کل ان کو اس موقع کا انہوں نے وہ کیا انتخاب کہ اس موقع پہ انہوں نے، جبکہ سپریم کورٹ میں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے جو الیکشن پوسٹ پون کیے، جو 30 اپریل جو الیکشن کی تاریخ رکھی گئی تھی، جس میں ابھی تک کے پی کے توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے گورنر جو ہے وہاں کا، تو وہ انہوں نے اس وقت کا تعین کیا کہ جب وہ سماعت جاری تھی تو اس میں انہوں نے وہ اختلافی اپنا نوٹ 27 صفحات پہ مشتمل وہ انہوں نے پبلش کر دیا، اور اس پبلش کو جو اپنا جو اختلافی نوٹ تھا اس کو آج کی سماعت میں اس کو اڑا دیا گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس اختلافی نوٹ کے ایک جج نے تو کھڑے ہو کے اس کی فیور میں بات کی کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے، 30 اپریل کو جو ڈیٹ دی گئی ہے اسی پہ ہونے چاہیے، تو اس میں یہ ان کو ناکامی ہوئی۔ مریم نواز جو بیٹھی ہوئی ہے، جو کونسلر بننے کی بھی وہ نہیں ہے، جس کو آج تک کونسلر بنی، وہ صرف اور سزا یافتہ، ایک تو این آر او لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو تو این آر او وہ بھی جس طرح سے این آر او دیا گیا ہے وہ سب ریورس ہوگا، تو وہ اس وقت بیٹھی ہوئی وہاں سے رائے ونڈ جاتی عمرہ سے جب بیٹھ کے حکم چلا رہی ہے اور یہ ساری مانیٹر کر رہی ہے ان تمام معاملات کو، تو وہ آج انہوں نے فل بینچ بنانے کی جو بات کی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا چیف جسٹس نے۔ جب 5 رکنی بینچ بن گیا ہے اور وہ ایک چیز کو وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ بتائیں کہ ہر جج نے، اعجاز الحسن صاحب نے بھی، اپنے چیف جسٹس عطا عمر بریال صاحب نے بھی، اور جو 5 رکنی جج تھے ان سب نے یہ کہا کہ یہ بتایا جائے کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ ڈیٹ، صدر کی ڈیٹ کو کالعدم کر کے آگے بڑھانے کا اختیار ہے یا نہیں ہے، صرف اس بات کا جواب دیں، اس پہ فیصلہ ختم ہو جائے گا اور بند ہو جائے گا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ اگر اس کو اختیار ہے کسی آئینی کسی قانونی طریقے سے تو ہم اس کو آج ابھی بائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔ اس پہ اب کل یہ تیاری کر کے آئیں گے الیکشن کمیشنر کی، کل اپنی سماعت میں وہ اپنی دلائل دیں گے، جو بھی وہ لے کے آئیں، تو کل یہ فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے، کوئی چیز اس کو اختیار ہے ہی نہیں، اس کو صرف یہ ہے کہ تمام ادارے اس کی معاونت کریں اور وہ الیکشن کرانے کا پابند ہے جو ڈیٹ دی گئی ہے، اسے یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی الیکشن کی ڈیٹ ہٹا کے دوسری آگے ڈیٹ بڑھا دے۔ 8 مہینے بعد آپ 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے رہے ہیں، تو وہاں یہ ریمارکس ججوں نے دیے کہ 8 اکتوبر کیا، 2 سال اور 2 سال کے بعد 5 سال، اس کی گارنٹی کون دے گا کہ الیکشن 8 اکتوبر کو بھی یہی حالات ہوں گے جو آج آپ حالات کی بات کر رہے ہیں، فائنینس، اور 8 اکتوبر کو دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، جو حالات صحیح ہو جائیں گے۔ الیکشن تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے صاف اور شفاف الیکشن کرا کے منتخب نمائندوں کو اقتدار دیا جائے، اس سے یہ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے 12 مہینے میں جو کچھ کیا ہے وہ صاف ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے، پوری قوم اس بات کو جانتی ہے۔ قوم اب اتنی، یعنی آج بھی عمران خان صاحب نے ہنگامی جو ان کا بل آیا ہے تو یہ سپریم کورٹ کے متعلق، اس پہ ہنگامی طور پہ عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا ہے، اس میں ان کی تمام کارگزاریاں بتائی گئی ہیں اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ انہوں نے یہ آج بل پیش کیا ہے، صرف اور صرف الیکشن سے بھاگنے کی ان کی، کہ کسی طریقے سے بھی ہم الیکشن سے بھاگیں
اور ہم یہاں بیٹھے رہیں اقتدار میں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہو. جنگل کا قانون انہوں نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ, جس کو چاہ رہے ہیں اٹھا رہے ہیں, جس کو چاہ رہے ہیں اغوا کر رہے ہیں, جس کو چاہ رہے ہیں بند کر رہے ہیں, جس کو چاہ رہے ہیں مار رہے ہیں, تشدد سے جس طرح سے بھی. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ستو پی کے سو رہی ہے. وہ کتنی نیوٹرل ہے یہ قوم سمجھ رہی ہے, سب کچھ دیکھ رہی ہے, مگر پتہ نہیں کیوں ہماری اسٹیبلشمنٹ آگے نہیں آ رہی, ان کو کیوں نہیں ان کو لگام دے رہی. اب انف از انف جو کہتے ہیں نا, انتہا ہو گئی ہے اب ہر چیز کی. کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے, چادر دیواری. کسی کو راہ چلتے ہیں سادہ لباسوں میں وہ بے نامی لوگ جو راہ چلتے ہوئے لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے کارکنوں کو دبوچ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں وین میں ڈال کے, پتہ نہیں ان کو کہاں لے جاتے ہیں. ابھی تک اظہر مشوانی کا نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ ہے کہاں. حسان نیازی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, پہلے کوئٹہ لے گئے, پھر پنڈی لے گئے, پھر اب لائے تو پشاور لے گئے, اب کراچی میں لے گئے, کراچی کے بعد کوئٹہ. اس کو پورے پاکستان کی سیر کرائی جا رہی ہے. اس کا قصور کیا ہے؟ وہ ایک بیرسٹر ہے, اس کا قصور یہ ہے وہ ضمانت کرا کے نکلا, آپ نے اس کو اٹھا کے پھر دوبارہ بند کر دیا. وہ صرف قصور اس کا یہ ہے کہ وہ عمران خان کا بھانجا ہے. تو یہ مذاق اس ملک میں کب تک چلے گا اور کہاں تک چلے گا؟ یہ کیا مجبور کر رہے ہیں پوری قوم کو کہ قوم اس نتیجے میں پہنچ رہی ہے کہ وہ کسی لیڈر کی بھی بات اب نہیں سننے کو تیار. اگر یہی حالات رہے تو اس ملک میں انقلاب برپا ہوتا نظر آ رہا ہے. تو خدا را اس ملک کو افراتفری, انارکی اور ان تمام چیزوں سے نکالے. اس ملک کو الیکشن دے دے. ہر کو پوری قوم مانگ رہی ہے کہ الیکشن دے دو, الیکشن کرا دو. الیکشن میں کیا ہے؟ الیکشن میں ایک ہارے گا ایک جیتے گا. 5 سال بعد پھر الیکشن ہونے. تو قوم جس کو چاہے گی اس کو ووٹ دے گی. آپ عوام جب عوام کھڑی ہو جائے تو اس کے آگے کھڑے ہونا نا, یہ پھر ملک کے لیے خطرناک بات ہے جو یہ دعوت دے رہے ہیں اب لوگوں کو, عوام کو. اب ایک لیڈر کی بات نہیں ہے کہ عمران خان آپ نے تو 8-12 مہینے گزار دیے. اس نے مینار پاکستان پہ جو لاکھوں کا مجمع تھا, لاکھوں کا, ہزاروں کا نہیں, لاکھوں کا, اس کے باوجود کہ کنٹینر سے اندر سے بھی اور باہر سے بھی پورا لاہور سیل کر دیا گیا تھا, اور لوگ کس طرح سے امٹ کے, جیسے کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے اس طرح سے لوگ پہنچے ہیں. آپ نہیں روک سکے. آپ لوگوں کی دلوں میں نہیں دلوں سے نہیں نکال سکتے عمران خان کو. آپ جو چاہ رہے ہو نا, آپ 6 مہینے ڈیلے کر لو, سال بھر ڈیلے کر لو, قوم پھر عمران خان کو ووٹ دے گی. کیونکہ قوم سمجھ چکی ہے, تمہارے چہروں سے نقاب اتر چکے ہیں. تم لوگوں نے وہ مچھڑ رانا ثناء اللہ جو قتل کی دھمکیاں دینے پہ آ گیا, اتنے پاگل ہو گئے ہیں. اب عمران خان سے کہتا ہے, عمران خان کے لیے ایک چینل میں بیٹھ کے کہ یا تو وہ رہے گا یا اب ہم رہیں گے. اس سے زیادہ اور کیا بات ہوگی؟ وہ اس کا ماضی لوگ نہیں جانتے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں اس نے 14 لوگوں کو اس پہ جو یہ وزیر دفاع تھا وہاں پہ اس وقت پنجاب کا, اس وقت اس کی سربراہی میں 14 قتل ہوئے, حاملہ عورتوں کو مارا گیا, ان کے ڈائریکٹ فائر کر کے ان کو مارا ہے. پھر فیصل آباد میں کون نہیں جانتا اس کی کارگزاریوں کو؟ یہ وہاں قاتل ہے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کا قتل اس نے کیے ہوئے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا اب یہ اس نہج پہ آ گئی ہے. ایک دشمنیاں نبھا رہے ہیں. عمران خان تو کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لے رہا. وہ جاتا ہے جس طرح اسلام آباد میں اس کے اوپر شیلنگ کی گئی, اس کو کارکنوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ لوگ پتھر اٹھائے اور ان پہ ماریں. اس دن عمران خان کو مارنے کا پروگرام تھا, ایک قاتلانہ حملہ ہو گیا, اللہ نے اس کو بچایا. الیکشن تو کرانے پڑیں گے تمہیں. الیکشن سے تم نہیں بھاگ سکتے. صبح کہ سپریم کورٹ آف پاکستان, سپریم کورٹ کے جج عمر عطا بندیال نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے, اور وہ انشاءاللہ کل کہتے ہیں الیکشن کی اس کو کالے عدم کریں گے. نوٹیفیکیشن کو الیکشن کمیشنر نے جو بھیجا ہے اس پہ 8 اکتوبر جس میں ڈیٹ دی ہے, ان کی ساری کارگزاریاں, ساری ہوشیاریاں, ساری سازشیں سب ختم ہو جائیں گی, سب اڑا دی جائیں گی کل. سپریم کورٹ سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے, اس کے آگے کوئی نہیں ہے. جتنی ہوشیاریاں کر لے, جتنی یہ دکھا رہے ہیں اپنی, وہ یہ سب دری کی دری رہ جائیں گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس کے ساتھ ہی میں اپنا ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں.
آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.